اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے واجب الاحترام سید علی رضا بخاری صاحب، میرے بھائی کا حکم اور حکم کی تعمیل، اور مجلس جو آج کی مخصوص ہے وہ سید نسیم حیدر نقوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے ہے، مجلس ترحیم ہے۔ دعا ہے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور سید علی رضا بخاری صاحب میرے واجب الاحترام ہے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آج کی جو مجلس پاک ہے وہ مخصوص جس موضوع پہ ہے اس موضوع کا نام ہے مناقب سادات۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ جناب سیدہ کی نالین پاک کا کرم ہے کہ مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا سا خطیب، آل محمد کی نالین پاک کے صدقے میں ماشاءاللہ میں نے اس وقت تک 17 کتابیں لکھ لی ہیں۔ تو اس موضوع پہ بھی میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مناقب السادات۔ اس میں نے سادات کی فضیلت لکھی ہے، سادات کا مقام لکھا ہے، اور اس میں جتنے بھی فرامین ہیں وہ سب معصومین کے ہیں۔ سادات کا مقام اس لیے بلند ہے کہ کیونکہ وہ رسول خدا کی اولاد ہیں، اور جس کا نسب رسول خدا سے ملتا ہو وہ واجب الاحترام ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کا موضوع مناقب سادات ہے تو اس لیے میں 2-4 احادیث سادات کی فضیلت میں بیان کروں گا۔ کتاب کا نام بحار الانوار ہے، علامہ باقر مجلسی کی، جلد نمبر 49، حدیث نمبر 218 اور صفحہ نمبر 3۔ اور دوسری کتاب ہے عیون الاخبار الرضا، یہ ہے علامہ شیخ صدوق کی کتاب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 232۔ تیسری کتاب ہے القطرہ، علامہ احمد مستنبط کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 356۔ چوتھی کتاب ہے الاعتقادات شیخ صدوق، صفحہ نمبر 115۔ ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نسب ہمارے ساتھ ملتا ہے اگر وہ نیکی کرے تو اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کرے
تو اسے ڈبل سزا دی جائے گی۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ فرمان منسوب ہے۔ میں نے جتنی کتابوں کا نام لیا ہے، بحار الانوار، عیون اخبار الرضا، علامہ شیخ صدوق کی کتاب، جتنی بھی کتابوں کا میں نے نام لیا ہے، القطرہ احمد مستنبط، ان تمام کتابوں سے یہ ثابت ہو گیا امام کے فرمان کے مطابق کہ جو سید زادہ ہو اگر وہ گناہ کرے تو اسے ڈبل سزا ملے گی، اور اگر وہ نیکی کرے گا تو اسے ڈبل اجر دیا جائے گا۔ یہ نص معصوم سے ثابت ہے اور امام کا یہ فرمان۔ اب سید زادہ غیر سید سے افضل ہو گیا، اب سید نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کا اجر ملے گا، اب سید زادہ اگر نیکی کرے گا تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ اس لحاظ سے بھی سید زادہ غیر سید سے بلند ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اولاد پر احسان کیا کرو تاکہ تم پر احسان کیا جائے۔ تو سید زادے کا احترام کرنا غیر سید پہ واجب ہے، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ یہ مالی شیخ صدوق میں بھی لکھا ہوا ہے، وسائل شیعہ علامہ حر عاملی کتاب ہے، اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور بحار الانوار جلد نمبر 96 میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو سید زادہ جو ہے اس کا احترام غیر سید پہ واجب ہے۔ تو اس لیے سادات کی جو عزت ہے وہ صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ رسول خدا کی اولاد ہے۔ اور ایک کتاب ہے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، تو یہ جملہ جو اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے وہ جملہ ہمارے شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ احمد مستنبط، انہوں نے القطرہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، مگر انہوں نے حوالہ اہل سنت کا دیا ہے کہ اہل سنت علماء یہ کہتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے القطرہ میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سادات ہیں ان کی مثال قرآن جیسی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکومہ ہیں، محکمات ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں۔ جو محکمات آیات ہیں ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان کا حکم ہے کہ وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور منسوخ اس آیت کو کہتے ہیں جس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ علامہ احمد مستنبط اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو سید زادہ ہے اس کی مثال قرآن سے اس لیے ہے کہ سید زادہ جو پرہیزگار سید زادہ ہے اس کی عزت بھی واجب ہے، احترام بھی واجب ہے، مگر اس کی جو نیک پرہیزگار سید ہے اس کی عزت بھی واجب ہے، اس کی حرمت بھی واجب ہے، اور اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور جو گناہگار سید ہے اس کی عزت واجب ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس سید کی عزت کریں جو گناہگار ہے، مگر آپ پہ اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ جو گناہگار سید ہے اس کی عزت آپ پہ واجب ہے، نہ آپ اس کو گالی نکال سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، مگر سید زادے کا جو احترام ہے وہ آپ پہ واجب ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے سادات کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جامع الاخبار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری اولاد سے بغض رکھا وہ جب مرے گا تو منافق مرے گا اور جہنم کے آخری طبقے میں جائے گا، جو میری اولاد سے دشمنی رکھے گا۔ اس لیے سید زادے کی عزت کرنی چاہیے۔ سادات کی جو بندہ عزت نہیں کرتا اس بندے کا رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امالی شیخ صدوق سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں جب میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا، جب میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا تو جو میری امت کے گناہگار ہوں گے ان کو بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کون کون ہے جو میری اولاد کی عزت کرتا تھا، جو میری اولاد کی عزت کرتا تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے
رسول خدا فرمائیں گے ان کو بغیر حساب کے جنت ملے جو یہ دنیا میں میری اولاد کی عزت کرتا تھا۔ تو جو سید زادہ ہوتا ہے اس کی عزت کرنا غیر سید پہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ سید سید ہی ہوتا ہے، چاہے ایک دن کا بھی ہو سید ہی ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے کلمہ طیبہ نوری، صفحہ نمبر ہے 330۔ اس کا نام ہے، اس کے بعد کتاب کا نام ہے لوامہ الہیہ، اور اس کے بعد ہے جامع الاخبار، اور بھی کتابیں کافی ہیں جن میں یہ فرمان لکھا، اور میں نے رسول خدا کا فرمان پڑھا بھی ہے، اور یہ میری جو کتاب چھپ رہی ہے مناقب سادات، اس میں بھی یہ فرمان میں نے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اولاد کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، میری اولاد میں سے جو نیک ہے ان کا احترام اللہ کی خاطر کیا کرو، اور جو میری اولاد میں گناہگار ہیں ان کا احترام میں محمد کی وجہ سے کیا۔ اب اس حدیث سے یہ تو واضح ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی گناہگار سید ہے اس کی عزت غیر سید پہ واجب ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ نیک سید کی عزت اللہ کی خاطر کیا کرو، اور گناہگار کی سید کی عزت میں محمد کی خاطر کیا کرو۔ اب سید زادہ جو ہوگا اس کی عزت غیر سید پہ واجب ہوگی۔ کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، دوسری کتاب ہے القطرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573، اور تیسری کتاب ہے نہج السادات صفحہ نمبر 133۔ اور یہ جملہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے مناقب سادات، جو میں نے فضیلت سادات میں، اس میں یہ بھی میں نے حدیث لی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار کی عزت تم پر واجب ہے، گناہگار سید کی عزت تم پر واجب ہے، جتنا بھی گناہگار ہو تم پر واجب ہے کہ تم سادات کی عزت کیا کرو، جو غیر سید ہو اس پر واجب ہے کہ سید زادے کا احترام کرے اور سید زادے کی عزت کرے۔ کتاب کا نام ہے السوائق محرقہ علامہ حجر مکی کی۔ اس کے بعد نہج السادات صفحہ نمبر 132 ہے، اور بھی کافی کتابوں میں یہ جملات لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا میں معصومین کے فرامین کے مطابق کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، السوائق محرقہ میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور بھی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ کائنات کا بادشاہ، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ میری اولاد کو اذیت دیتے ہیں، میری اولاد کا مذاق اڑاتے ہیں، میری اولاد کی ہت کرتے ہیں، ان پر جنت بھی حرام ہے، اور میں محمد کی ان لوگوں پہ لعنت ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ سید زادے کو مذاق کرے، سید زادے کو گالی نکالے، سید زادے کو تکلیف دے، سید زادے کی بےزتی کرے، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ان پر میں لعنت بھی کروں گا، میں محمد لعنت کروں گا، رسول کہہ رہے کہ میں اس پہ لعنت کروں گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس پر میری لعنت بھی ہے، اس بندے پر جو میری اولاد کی توہین کرتا ہے، اور اس پر جنت بھی حرام ہے۔ تو بھائی جان جس پر رسول جنت حرام کر دے کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس کو جنت میں لے جائے۔ تو اس لیے سید کی عزت کیا کرے رسول خدا کی وجہ سے، اور سادات عزت کے لائق ہیں، سادات عزت کے قابل ہیں، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عزت کرنا امت پر واجب ہے رسول خدا کے فرمان کے مطابق، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملات تو کافی ہیں، میں جملے پڑھنے شروع کر دوں تو رات گزر جائے سادات کی فضیلت میں، تو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف تھوڑا سا ٹائم اور آپ سے لیا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، اور ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور کوشش ہمیں کرنے یہ چاہیے کہ ہم سادات کی عزت جو ہے وہ رسول خدا کی وجہ سے کریں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہار و انوار کتاب کا نام ہے، دوسری کتاب ہے المستدرک الوسائل،
علامہ نوری کی، اور وہ تیسری کتاب ہے بشارت مصطفیٰ، چوتھی ہے القطرہ، اور بھی کیا کافی کتابیں ہیں جن میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب سید ہو تو اس کی مدد کیا کرو، تمہارا دنیا سے فقر ختم ہو جائے گا، تمہاری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور میں چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا سا خطیب ہونے کی حیثیت سے میں صرف 2 جملے بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو لوگ آج کل کے کہتے ہیں کہ سید زادی کی غیر سید سے شادی جائز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سید زادی کا مقام کیا ہے۔ آپ من لا یحضر فقیہ اٹھا لیں، بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، وسائل شیعہ اٹھا لیں، ساری بڑی بڑی کتابوں میں شیخ صدوق نے لکھا ہوا ہے، حر عاملی لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سید زادی ہے وہ صرف سید کے لیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ سید زادی ایک دن کی بھی ہو تو امتی کی ماں ہوتی ہے، تو ماں سے شادی تو کوئی نہ کر سکتا قبلہ۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم سادات کی جو عزت کرتے ہیں وہ رسول خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سید زادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید خمس نہیں کھا سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حلال حرام آپس میں مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں التماس کرتا ہوں جو بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ سادات کی عزت کریں۔ سادات عزت کے قابل تھے، عزت کے قابل ہیں اور عزت کے قابل رہیں گے۔ اور کوشش کیا کریں کوئی بھی سید زادہ جب چلے تو آپ ان کے آگے نہ چلا کریں، آپ سید کے پیچھے چلا کریں۔ اور جب کوئی سید زادہ گفتگو کر رہا ہو تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اس سید کی گفتگو سنا کریں۔ تو سادات کی فضیلت پہ انشاءاللہ میرا ایک بڑا مفصل اور بڑا شاندار اور نایاب ایک رسالہ چھپ رہا ہے مناقب سادات کے نام سے، اس میں نے سادات کی فضیلت لکھی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بڑی جلدی مل جائے گی وہ کتاب۔ تو میں گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ سادات جو ہیں ان کی ہم جو عزت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے سادات کی عزت۔ عزت نہیں لوگ کرتے تھے تو انہوں نے جناب سیدہ ثانیہ زہرا کو یتیم کر دیا تھا۔ بی بی عالیہ فرماتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں عیدیں تھیں اور ہمارے گھر میں ماتم تھا۔ بنت علی نے چاند کو دیکھا تو یہ کہا، بنت علی نے چاند کو دیکھا تو یہ کہا زینب تیری یتیمی کا اعلان ہو گیا۔ رمضان کا چاند جب طلوع ہوا تو بی بی عالیہ کی یتیمی کا اعلان ہو گیا۔ عید والے دن لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، عید والے دن لوگ اچھا لباس پہنیں گے، مگر علی کی بیٹی دیکھے گی کون ہے جو میرے بابا کو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر لوگوں نے سادات کی عزت کی ہوتی تو نہ مسجد کوفہ میں ضرب لگتی، نہ کربلا کے میدان میں علی کے بیٹے جاتے۔ اگر لوگ سادات کی عزت کرتے تو شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں نہ جاتی۔ جناب علی علیہ السلام بادشاہ 21 رمضان کا دن بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی عیدیں ہیں اور ہمارا ماتم ہے۔
وسائل شیعہ کتاب کا نام ہے، علامہ حر عاملی کی کتاب ہے وسائل شیعہ۔ انہوں نے یہ جملہ لیا ہے من لا یحضر الفقیہ سے۔ دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عید آتی ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، لوگوں نے ہمارا حق چھین لیا۔ 21 رمضان کا دن ہے، علی کی بیٹی چھپ چھپ کے بابا کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بھائی عباس میرا بابا بچ تو جائے گا نا، میرا بابا بچ تو جائے گا نا۔ مجھے امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، غازی شہنشاہ نے بی بی کو بلا کر کہا اپنے بابا سے باتیں کریں۔ جناب عالیہ نے امیر المومنین کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر کہا بابا مجھ سے باتیں کر، آج تیری زینب تجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ بابا آج مجھ سے کلام کر، آج تیری بیٹی تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہے۔ بابا تو کہتا تھا نا کہ مجھے خطبے سنا، آج میں تجھے خطبے سناتی ہوں۔ بابا تو کہتا تھا نا کہ میری بیٹی جو ہے مجھے قرآن سنائے، آج میں تجھے قرآن سناتی ہوں۔ امیر المومنین کی آنکھیں کھلی، آنکھوں کا کھلنا تھا، مولا نے فرمایا میری عالیہ آج مجھے چل کے دکھا۔ بی بی نے چند قدم ہی بڑھے تھے کہ جناب امیر المومنین نے کہا تھا حسن لال میری زینب کو پکڑو۔ جو ہی امام حسن بادشاہ نے بی بی عالیہ کا ہاتھ پکڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، امیر المومنین کی روح پرواز کر گئی۔ غازی شہنشاہ رو رو کے فرماتے ہیں اوے کوفے والو آج علی کا بیٹا عباس یتیم ہو گیا، آج ابو طالب کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، الا لعنت اللہ قوم ظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی حاضرین مجلس سے امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں، مالک صاحب کے جتنے بھی نیک حاجات ہیں حاجات پوری فرما۔ میرے واجب الاحترام بھائی سید علی رضا بخاری، مرزا ندیم بھائی جو میرے بہت اچھے بھائی ہیں، مالک ان کی عزت میں ان کے بخت میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہمارے وارث بقیت اللہ کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔